بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مجہول کس فعل کو کہا جاتا ہے؟ اس کے سلسلے میں ہم نے ایک دو سبق پہلے گفتگو کی تھی، اس میں ماضی مجہول کی بحث بھی آئی تھی اور مضارع مجہول کی بھی، کہ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ پھر ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے حوالے سے بھی گفتگو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ آج ہم ماضی منفی کے قاعدے سے متعلق گفتگو کریں گے کہ ماضی منفی کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، مثلا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، اس میں مارنا پایا گیا، پٹائی کا ہونا یہاں پایا گیا۔ اور ایک فعل وہ ہے جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، مثلا ما ضربت زیدن، میں نے زید کو نہیں مارا، اسے فعل منفی کہا جاتا ہے۔ یہ منفی معروف بھی ہوگا اور منفی مجہول بھی۔ تو آج ہم ماضی منفی سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اسکرین کی طرف ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ۔ الدرس الثالث والسبعون، 73واں سبق، ماضی منفی کا بیان۔ البتہ ماضی منفی سے پہلے مثبت اور منفی کو سمجھنا ضروری ہے۔ فعل مثبت کس فعل کو کہا جاتا ہے اور فعل منفی کس فعل کو کہا جاتا ہے؟ فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے، اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو پیٹا۔ اب یہاں دیکھیے آپ، یہاں پٹائی ہوئی ہے، پیٹنا پایا گیا ہے، فعل پایا گیا ہے، اسے ہم کہیں گے فعل مثبت۔ اور دوسرا فعل ہے فعل منفی۔ فعل منفی وہ فعل ہے جو کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کو بتائے۔ جیسے ما ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو نہیں مارا، زید نے عمر کی پٹائی نہیں کی۔ اب یہاں دیکھیے آپ، یہاں پٹائی نہ کرنا پایا گیا، پیچھے پٹائی کرنا پایا گیا تھا، یہاں نہ کرنا پایا گیا۔ تو جس فعل میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے اسے فعل منفی کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد اب ماضی منفی بنانے کا قاعدہ، منفی یہاں چھوڑ گیا، اب ماضی منفی بنانے کا قاعدہ یاد کریں۔ ابھی تک آپ نے صرف مثبت کا بیان پڑھا ہے، ابھی تک جو پیچھے آپ نے مختلف بحثیں پڑھی ہیں، ماضی کی، مضارع کی، پھر معروف بھی اور مجہول بھی، وہ ساری کی ساری بحثیں مثبت سے متعلق تھی، جن میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جا رہا تھا۔ اب ماضی منفی کی بحث چل رہی۔ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، بالکل آسان تر ہے۔ ماضی مثبت پر ما بڑھانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ جو پیچھے جو آپ نے ماضی اور مضارع کی گردانیں یاد کی ہیں، تو صرف فی الحال آپ ماضی کو لے لیجئے، ماضی منفی بنانے کا قاعدہ۔ تو ماضی کی اسی گردان پہ صرف آپ شروع میں ما بڑھا دیں گے تو خود بخود وہ مثبت منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے یہاں ایک مثال دی گئی ہے، ما ضرب، اس نے نہیں مارا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ضربا، اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، یہاں ہے ما ضرب، اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ یہ ما، یہ جو ضربا کے اوپر ہم نے ما داخل کی ہے، یہ ما لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، اس کی وجہ سے الفاظ میں، حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ صرف معنی میں تبدیلی کرتا ہے۔ کیا تبدیلی کرتا ہے کہ یہ فعل مثبت کو فعل منفی کے معنی میں بنا دیتا ہے، جسے آپ نیگیٹو یا افرمیٹو کہتے ہیں۔ صرف معنی میں عمل کر کے مثبت کو منفی بنا دیتا ہے۔ ابھی تک یہ افرمیٹو تھا، اب یہ نیگیٹو ہو گیا۔ گردان فعل ماضی منفی معروف بہت آسان ہے، جیسے آپ نے پیچھے گردانیں یاد کی ہیں، بعین ہی ویسے ہی ہے، صیغے بھی اسی طرح سے ہیں، ترجمے میں صرف فرق پڑے گا کہ وہاں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتایا گیا تھا، یہاں اس کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا بتایا جائے گا۔ چلیے گردان کی طرف چلتے ہیں۔ گردان فعل ماضی منفی معروف، منفی کیوں ہے کہ اس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جا رہا ہے۔ معروف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا فاعل معلوم ہے، یعنی کرنے والا معلوم ہے۔ گردان، ترجمہ اور صیغہ، یہ تین عناوین ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گردان کی طرف۔
ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، جیسے آپ نے صیغوں کی پہچان پڑھی ہے، صیغوں کی تفصیلات پڑھی ہیں، بعینی وہی تفصیل ہے۔ ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، کون سا صیغہ ہوگا؟ صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ما فعلت نہیں کیا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ما فعلتا نہیں کیا ان دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث غائب۔ ما فعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ ما فعلتا نہیں کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اب یہاں سے حاضر کے 6 صیغے شروع ہو گئے۔ ما فعلتما ما فعلتا سے، ما فعلتما نہیں کیا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ما فعلتم نہیں کیا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ما فعلتی نہیں کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ما فعلتما نہیں کیا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ ما فعلتن نہیں کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ ما فعلتو نہیں کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، صیغہ واحد متکلم، اس میں مذکر بھی داخل ہے اور مؤنث بھی داخل ہے جیسا آپ کو معلوم ہے۔ ما فعلنا نہیں کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں، نہیں کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں، یا سب مردوں یا سب عورتوں نے، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، اس میں چاروں صیغے داخل ہیں۔ یہاں تک تو بات تھی فعل ماضی منفی معروف کی، یہ معروف کے صیغے تھے، منفی تھے لیکن یہ معروف کے صیغے تھے، معروف کی گردان تھی جن کا فاعل معلوم تھا۔ اب یہاں گردان فعل ماضی منفی مجہول، اب یہاں سے مجہول کی گردان شروع ہو رہی ہے۔ منفی سے کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ یہاں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جا رہا ہے، اور مجہول اسے کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ گردان، ترجمہ، صیغہ، 3 عناوین۔ یہاں ہم نے ترجمہ بھی بہت مختصر لکھا ہے اور صیغوں کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ آپ کو معلوم ہی ہے، پہلے تفصیل کے ساتھ یہ ساری بحثیں گزر چکی ہیں، صرف کرنے یا نہ کرنے کا فرق ہے، مثبت اور منفی کا فرق ہے۔ ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ما فعلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ما فعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ما فعلت نہیں کی گئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ما فعلتا نہیں کی گئی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ ما فعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ ما فعلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ما فعلتما نہیں کی گئی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ ما فعلتو نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد متکلم، جس میں مذکر بھی داخل ہے مؤنث بھی۔ ما فعلنا نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ یہاں تک ماضی منفی معروف کی گردان بھی آ گئی اور ماضی منفی مجہول کی گردان بھی یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب میں چند افعال آپ کو دیتا ہوں جن سے دیکھ کر آپ معروف کی گردانیں بھی بنائیں گے اور مجہول کی بھی، لیکن منفی کی۔ مندرجہ ذیل افعال سے منفی مجہول کی گردانیں کریں۔ دیکھیے یہ میں چند افعال دیتا ہوں، بہت آسان۔ ضربا، سمع، کتب، دخل، فتح۔ دخلا کو کاٹ دیتے ہیں، بس چار افعال: ضربا، سمع، فتح، کتب اور فتح۔ ضربا کے معنی مارا، سمع کے معنی سنا، کتبا لکھا اور فتح کھولا۔ اب مجہول کیسے بنے گا یہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں،
اور ماضی میں عین کلمے کی حرکت وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں میں واضح کر دیتا ہوں اس کو تاکہ سہولت ہو. ضرب، سمیع، یہ عین کلمہ اس کا مکسور ہے. کتب، اس کا عین کلمہ مفتوح ہے. فتح، اس کا بھی عین کلمہ مفتوح ہے. بس باقی حرکتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی حرکات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماضی کے آخری حرف پر کیا حرکت آتی ہے اور اس کے شروع میں کیا حرکت آتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. صرف آپ نے منفی اور مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول کا خیال رکھنا ہے کہ ان میں ما داخل کرنا ہے تو یہ منفی بن جائیں گے، پھر ان سے معروف بھی بنانا ہے اور مجہول بھی بنانا ہے. بس آج آپ کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ صرف 4 افعال ہیں، ان 4 افعال سے آپ نے گردان کرنی ہے، لیکن اچھی طرح سے گردان کرنی ہے تاکہ بات بالکل ذہن نشین ہو جائے. ضرورت پڑے تو پچھلے اسباق کی تفصیلات میں آپ جا سکتے ہیں اگر ان کی ضرورت پڑے تو. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.